پاکستان نے اگر یہ کھیل کھیلا تو یہ آگ کا کھیل ہوگا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ رجیم چینج چاہتا تھا. اچھا، امریکہ کو گڈ بائی کہنا چاہیے. میرا خیال پاکستان اپنے موت کے پروانے پر سائن دستخط کرے گا اگر ایسا ہو. کیونکہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے جن کی جو ہمارے نہیں ہے. دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. میرا خیال ایرانی قوم بحیثیت مجموعی اس جنگ کے خلاف تھی. بلوچوں کے کچھ دفاتر یروشلم میں بھی ہیں، تل ابیب میں بھی ہیں. اچھا، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. بہت خاطر حضرات، ایران اسرائیل جنگ اور پھر اس کے بعد امریکہ کا اس کے اندر کودنا اور پھر اس کے بعد ایران کا قطر پہ حملہ کرنا اور پھر راتوں رات ایک زبردست قسم کا اعلان کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. یہ ایسا اعلان ہے کہ جس کے بعد دیکھنے والے اور سوچنے والے غور کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا. ایران کی اپنی ایک خاص جگہ ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایران ایک 5000 سال پرانی تہذیب ہے جس کا ایک زمانے کے اندر بابل و نینوا پر بھی قبضہ تھا. یہ قطر، کویت اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین اور ساری ریاستیں جو تھیں اس کی سیٹلائٹ ریاستیں ہوا کرتی تھیں. رومنس کو شکست دیتے تھے اور رونتے ہوئے شام اور پورے علاقے کے اندر چلے جاتے تھے. سائرس اعظم نے جب نبوکد نصر کی گورنمنٹ کو شکست تھی، جو نمرودوں کی حکومت تھی، تو وہ فلسطین تک جا پہنچے تھے. ایرانیوں کے اندر ایک اس زمانے کا خاص نخوت، غرور اور تکبر ہے، لیکن حضرت عمر کے آنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر وہ مسلم امہ کا حصہ بن گئے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آج میرے ساتھ ایسی شخصیت ہے کہ جو کم از کم اس مڈل ایسٹ کے معاملات کے اندر ایک تو وہ بہت زیادہ جہاں گرد آدمی ہیں. کوئی ملک شاید ایسا نہیں ہو کہ جہاں انہوں نے مدتوں وقت نہ گزارا ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، خصوصاً ترکی کی وہ لیڈرشپ جس کو ہم مسلمان لوگ جو ہیں ذرا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ معشوق ماں بشیوائے ہر کس مافقس باما شراب کرد بظاہر نماز کھیچ، کہ میرا معشوق کمال ہے، میرے ساتھ شراب پی لیتا ہے اور مولوی کے ساتھ بیٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے. عرب دنیا کو اس لیے اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب دنیا کے داماد ہیں. ان کی بیگم ایک بہت بڑے بیلوت کے ایک بہت بڑے گھرانے سے، سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگ جان گئے ہوں گے، میرے ساتھ ہے راجپوت، اور راجپوتی ان کے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پیچہ بھون پر جو کہتے ہیں نا، وہ بھی ان میں شامل ہے. آپ جان گئے ہوں گے فرق فلگن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ سب بڑے عرصے کے بعد ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 3-4 سال کے بعد جب آپ ایک تناظر کرتے تھے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں سب سے بڑا جو امریکہ کا پلان تھا جو ہر جگہ ہوتا ہے، اور وہ تھا رجیم چینج. شاہ ایران کا وہ بیٹا جس کو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، جو پیرس گیا تھا اپنا وہ گھر لینے کے لیے، وہ 60 مرتبہ جو پرادہ لینے کے، تو انہوں نے کہا تمہارا باپ جو ہے اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے، تو اس کو نہیں دیا تھا. اس سے تقریریں ہو رہی ہیں، وہ اسرائیل جا رہا ہے، اس پہ حاضری دے رہا ہے، وہ کیا نام ہے، دیوار کریا پہ. کیا اتنا آسان تھا جو امریکہ سمجھتا تھا کہ 2-4 بم پڑیں گے اور ایرانی کہیں گے بسم اللہ آ جاؤ رجیم بدل کر. شکریہ جی. اور یہ صاحب دیکھیں، یہ جو رجیم چینج ہے نا، یہ امریکہ پچھلے کوئی 100 سال سے، یہ 54 سے پہلی رجیم تھی، مصدق کی ہوئی تھی، یہ کرتا آ رہا ہے. اس نے اپنا چلی میں یاندے کی، اس سے پہلے یہ جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر مصدق نے کی 54 میں کی تھی. ہاں جی. تو اس کو پھر رجیم چینج کر کے واپس بادشاہ کو لائے. میرا نہیں خیال، میں ایران کو پچھلے 3 سال سے مسلسل فالو کر رہا تھا، اور جس کو کہتے ہیں باقاعدہ پڑھنا، سارے نقطہ نظر، رضا شاہ کے بیٹے کو بھی، امریکیوں کو بھی، ایرانیوں کو بھی، اور مختلف ایرانی گروپس کو. میرا نہیں خیال کہ امریکہ رجیم چینج چاہتا تھا. اچھا، ہاں، چونکہ امریکہ کے لیے رجیم چینج مشکل نہیں ہے. امریکہ نے رجیم چینج جارجیا میں بھی کیا،
इनफैक्ट उसने सोवियत यूनियन में भी किया इनडायरेक्टली रिजीम चेंज जो नजर नहीं आता। जी वो जो उसको गोर्बाचोव को कहते हैं कि वो खास तौर ये पर लाया ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो आपने रेज किया, इस पे आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बहुत वसी मुताले हैं। क्योंकि मैंने रजा शाह बेटे की जो वेस्टर्न मीडिया में देखा कि उसकी कोई, जिसको कहते हैं ना, से नहीं थी। कभी भी नहीं। छोटे छोटे वीलॉग्स करने वालों ठीक के है। पास जा रहा है, और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि बादशाहत बहाल हो, और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि किसी एक शख्स पे ईरान मुतफिक हो जाए, वो उस पे मुतफिक नहीं है। अमेरिका मेरा खैर रजीम चेंज नहीं चाहता। अगर अमेरिका रजीम चेंज चाहता बाकायदा, जैसे इराक में, लीबिया में, सीरिया में किया इवन, तो जब मिशा का कत्ल हुआ और वहाँ पे तहरीक चली तो रजीम चेंज वो कर सकने की ताकत में थे। रजीम चेंज क्यों नहीं कर सकता और क्यों नहीं चाहता? लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा जी, कि कहीं पर भी फिजिकल फौज उतारने के बगैर अमेरिका ने रजीम चेंज नहीं की, या वहां से बंदे मिले या फिजिकल चेंज। ये बहुत अहम बात की है। कोई भी जंग फैसला कुन होती है जमीनी। क्योंकि ये जो जंग थी, अमेरिका यहाँ डरता है ज़मीनी हमला करते। खुद इसराइल ने जब अभी पिछले साल हिजबुल्लाह पे 1.5-2 साल जंग हुई है, तो हिजबुल्लाह ये चाहता था कि आओ जंग लड़ें। ठीक है, आपको पता है लेबनान में वो हिजबुल्लाह का हामी हो या 2006 वाली जो नहीं, अब वाली वो कहते हैं, वो इसराइलियों को कॉकरोच कहते हैं, बड़े बुज़दिल लोग हैं। जी मैं गया हूं लेबनान, कॉकरोच ये मिसाइल मार सकते हैं, ये ड्रोन चला सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने ज़मीनी हमला नहीं किया, डरते थे। ऊपर से सारा नेटवर्क तोड़ा, सिर्फ साबरा शतीला का वो किया था। दूसरा ये कि ईरान में वो फौज कहाँ से भेजें? ईरान एक तरफ सेंट्रल एशिया से लगता है, ककेशिया से लगता है, साउथ एशिया से लगता है, मिडिल ईस्ट से लगता है। 9 बॉर्डर हैं, ये मैं निकाले हुए थे जी, दुनिया के अहम रीजन्स हैं। बिल्कुल ठीक। फिर रूस के साथ लगता है, और रूस मेरा ख्याल जैसे यूक्रेन को किसी सूरत भी यूक्रेन के सामने सरेंडर नहीं करेगा, वो अपनी मईशत तबाह कर ले, बर्बाद कर ले। ईरान भी उसके लिए रेड लाइन ज़रूर है कि उसके बाद अमरीकी इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर हो जाएगा। और उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिली? ईरानी सोसाइटी की पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है, अब जो लोग यहाँ पाकिस्तान के लिबरल्स जो ये समझते थे कि 2 बम पड़ेंगे ईरान में, मौलवी गए और मौलवी गए, वो तो नहीं हुआ। वो इसराइल के बम पड़े हैं, नहीं गए। B-52 गए हैं, नहीं गए। उसके बाद कतर पे भी उन्होंने 6 सिंबॉलिकली मिसाइल करा दिए हैं। रजीम चेंज नहीं हुआ। बाद में रजीम चेंज कैसे होता है? मेरे ख्याल इस पर ईरानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि ये फैसला उन्होंने अपने पर रख लिया है, और ईरानियों को भी अमरीकियों को भी अंदाज़ा है कि ईरानी इराकी नहीं है और सीरियन नहीं है। उसकी कई रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। ईरान की बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, हर सोसाइटी की होती है। ईरान के अंदर नॉन फारस उतने ही हैं जितने फारसी हैं, 50% फारसी हैं, 47% की मादरी ज़बान फारसी, बाकी नॉन फारस हैं, आजरी हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, अरब हैं। लेकिन उनका एक ही यूनिटी का 2 ईरान पिलर है, ईरानी नेशनलिज्म और शियाइज्म। ठीक, ये बहुत बड़ी अच्छा, शिया उनके यहाँ भी कुछ वो वाला नहीं है जैसे हमारे, लेकिन है, वैसे भी सुन्नी पॉकेट्स भी हैं। ईरान के चारों तरफ ना सुन्नी है, बीच में शिया। लिहाजा ये रजीम चेंज की जंग थी नहीं। ठीक, ये जो पाकिस्तानी लिबरल्स उम्मीदें लगाए बैठे थे ना, ये जो फेसबुक की और सोशल मीडिया ही, कि 2 बम पड़ेंगे तो रजीम चेंज हो जाएगा। मैं पहली बात ये पूछना चाहता हूँ, अमेरिका ने जहां रजीम चेंज किया, क्या वहां रोशन ख्याली आई? क्या वहां डेमोक्रेसी आई? क्या वहां तरक्की हुई? लीबिया है, इराक है, शाम है, वियतनाम है, जॉर्जिया है। जॉर्जिया आजकल इस वक्त 80% प्रो रशियन है। मैं वहां जाता हूँ अपनी किताब के लिए, मुसलसल सफर कर रहा हूँ। अच्छा, तो जॉर्जिया जो कि पहला बैटलफील्ड अमेरिकियों ने बनाया था, 2008 में शिकस्त हुई थी। ईरान में अमेरिका की कोई फतह नहीं हुई अगर शिकस्त नहीं हुई, इसी तरह ईरान की भी कोई शिकस्त नहीं हुई अगर फतह नहीं हुई। ये मैं उल्टा लफ्ज दोनों तरफ ऐसे। लिहाजा ईरान इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो अजीबो गरीब, मैं तो खैर देखता नहीं, सिर्फ उनका टाइटल 1-2 देखे थे जी। मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम मिला तो गला घोंटा हुआ ना। तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आप माशाल्लाह रीजनल व्यू भी रखते हैं, वर्ल्ड व्यू भी रखते हैं। हमारे जो इंटेलिजेंशिया है, खुसूसन सहाफत से मुंसलिक, उनका रीजनल व्यू नहीं है। उनको डिटेल्स का ही नहीं पता, ईरान की डिटेल्स क्या हैं। अब तो यूएसबी चलती है ना, जो दिमाग में यूएसबी डाल दी उससे भी नहीं पता चलता। देखिए, ये जो डाटा होता है, डाटा के साथ आपको एक इंटेलेक्ट, एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। मतलब मैं पिछले 45 साल से तुर्की को समझ रहा हूँ, अब इतना समझ गया हूँ कि मेरा अब दिल करता है लिखूं, लेकिन लिख नहीं सकता।
اچھا یہ مجھے بتائیے گا، ترکی چونکہ آپ وہاں پر ترکی میں آپ کے عجوت صاحب سے ذاتی دوستی تھی اور ترکی بھی آتے جاتے بھی ہیں، میں ترکی 3 دفعہ گیا ہوں، اور ایک دفعہ آپ ایئرپورٹ پہ بھی مجھے ملے، ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا تھا آپ کو میں نے۔ تو میں اس زمانے میں شام جا رہا تھا اس زمانے، گہرے آدمی ہے نا آپ۔ تینوں وزٹ میں میں نے اردگان کو آہستہ آہستہ بدلتے دیکھا ہے۔ اب اردگان جو ہے وہ مسلم دنیا کا ہیرو، وہ صلاح الدین ایوبی کا وارث، وہ سب کچھ، یہ اس وار میں بالکل خاموش واچ اینڈ سی والی صورت ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے جو ترک ہے نا سارے، یہ بڑے پریگمیٹک ہیں مسلمان، شروع سے یہ پچھلے 100 سال سے پریگمیٹک ہے۔ ان کا لیسن ہے 1917 کی پہلی جنگ عظیم، اس کے بعد یہ اتا ترک نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پیس ایٹ ہوم پیس ان ورلڈ، یہ ان کے ہر گاؤں میں لکھا ہے۔ اردوان کانفلکٹس میں گیا ہے، دے آر ویری پریکٹیکل۔ انوار تو کہتے ہیں، وہ سارے ٹیکسی ڈرائیور کہتے تھے کہ یہ سلطان بننا چاہتا ہے۔ تو جو ترک ہے وہ بہت پریگمیٹک قوم ہے، وہ جیسے ایرانی بھی پریگمیٹک ہے، لیکن میں ترکوں کو اس سے زیادہ پریگمیٹک کس لیے کہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو بات سوال بھی کر سکتا ہے اور سوال کے بعد جواب بھی سمجھ۔ مثلا مڈل ایسٹ کی 2 تہذیبیں ہیں، اور یہ پچھلے 5000 سال سے ہیں، ایک عرب اور ایک ایرانی۔ لیکن جو نئی تہذیب امرج کی گڈریوں سے انہوں نے چھوٹی امپائر بنائی، شیفرڈ کی، وہ ہے ترک۔ جی منگولوں کی اولادوں سے مکس مل کے نکلے، اور مکس ترک ہے۔ لوگوں کو ڈیٹیل نہیں پتا ترکوں میں کتنی مختلف قومیتیں آگے سے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نسل سازی کی۔ تو ترک کتنے پریگمیٹک ہیں کہ پہلے سلجوق بن کے زندہ رہے، پھر آٹومن بن کے رہے، پھر ماڈرن سیکولر ٹرکی بن کے زندہ رہے۔ تو اردوان بھی اسی، ہمارے ہاں بابر بھی، اکبر بھی ترکی نسل۔ تو ٹرک آر ویری پریگمیٹک۔ جنگ عظیم دوم میں وہ جنگ عظیم دوم کا حصہ نہیں بنے، ابھی بھی جنگوں میں وہاں گئے ہیں جہاں ان کو کچھ لینڈ ملنی تھی۔ اب دیکھیں نا سیریا کی جنگ، آپ سیریا گئے ہیں، ساری دنیا نے جنگ لڑی، زمین کس کو مل گئی؟ ترکی کو۔ اب وہ روس کے ساتھ ہے اس جگہ پر۔ ایک یہ دوسرا یہ تھا کہ جتنی اس کو چاہیے تھی نا، جرابلس جو کردوں کو روکنا تھا وہاں لے لی، آگے مسلمان جاتے ہیں اس کو۔ مجھے نا 1994 میں ایک ترک ملا، اس کا نام تھا حیدر چاکو، استاد تھا، مذہبی آدمی تھا۔ تو میں نے کہا آپ بلند ایجوت کی کیوں حامی ہو؟ قبرص کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا 16ویں صدی کے بعد کسی مسلمان نے کوئی زمین واپس لیا دنیا میں تو وہ بلند ایجوت ہے، وہ چاہے لیفٹ کا ہے چاہے اسلامی ہی نہیں ہے، تو ہمارا وہ ہیرو ہے۔ تو ترک بہت ریشنل قوم ہے۔ کولیکٹیولی جب آپ ان کو دیکھیں، انڈیویجلی ہم بڑے ذہین لوگ ہیں، پاکستانی جگاڑ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کولیکٹیولی ہمارا وزڈم کمزور ہے، ہمارا وزڈم ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہمارا انڈیویجلی ہم بڑے آئی کیو لیول ہے۔ تو ترکی جو کو پتہ ہے کس جنگ میں کتنا جانا ہے اور کس میں نہیں جانا۔ اب دیکھیں گے کہ جنگ بند ہو گئی ہے تو وہ سب سے بڑا جو ہے نا میڈیٹر بن کے آئے گا، صلح کار بن کے آئے گا، ایران کے ساتھ دوستی بھی کرے گا، تیل بھی خریدے گا، قطر کو جہاز بھی دے گا، ایران کے ڈرون ادھر بکیں گے، اس کے ڈرون پاکستان میں، جیسے روہنگیا میں سامان بھی بھیجا ہے، سب کچھ کیا۔ ہمیں بھی ترکوں سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں آج بھی ترکی ایک سیکولر ملک ہے، لیکن ایران کے ساتھ اس کی جو تعلقات ہیں عوامی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ اور سیاسی، وہ بڑے اہم ہیں کہ بغیر ویزے کے آپ عراق 2003 کی عراق وار میں نہیں کودا، حالانکہ وہ نیٹو کا حصہ تھا۔ 6 ارب ڈالر، میں آپ کو فگر بتاتا ہوں، 6 ارب ڈالر امریکہ نے آفر کی کہ ہمیں یہ رستہ دے دو۔ 6 ارب ڈالر گرانٹ تھی، قرضہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں دینا، اس نے کہا پارلیمنٹ میں گیا تھا، پارلیمنٹ سے ڈس اپروو کرایا، وہ تو ان کا ڈیموکریٹک بتانے کے لیے۔ تو یہ وہ ترکی، ہم کود گئے اور ہم نے 70,000 بندہ مروایا سر اس مسئلے۔ ہمارا تو کوئی حال نہیں، ہم نے افغانیوں کی جنگ لڑی کہ ہم جہاد کرنے ہیں، ان کو بچانے آئے ہیں، اور آج افغانستان میں سب سے ناپسندیدہ ملک اور لوگ پاکستانی ہیں۔ ہم نے واپس پورے 20 سال انہی کے خلاف لڑا، چونکہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے جن کی جو ہمارے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 اس میں ویلاگس میں اور ہمارے پروگرامس میں یہ ایک بات نقطہ نظر پیش کرتا رہا ہوں کہ جو ایرانی انقلاب ہے نا، یہ سولو علماء کا انقلاب نہیں تھا۔ اس انقلاب کے اندر کمیونسٹ بھی شامل تھے، اور جنہوں نے بڑی مار کھائی تھی، کم از کم 20-25 سال سوائک کی ماریں کھائی ہوئی تھی۔ اس انقلاب کے اندر مجاہدین خلق والے بھی شامل تھے، اس کے اندر کامپرس بھی شامل تھے۔ لیکن میں اکثر ہوتا ہے کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو وہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے، اور ٹیک اوور وہ کر لیتا ہے جو آرگنائز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 77 کا چلا تھا، ٹیک اوور اس نے کیا جو آرگنائز سے یونیفارم پہنتے ضیاء اللہ خان کے۔ وہاں جو علماء ہیں وہ بالکل فوج کی طرح
ان کی اوپر نیچے ہائرارکی چلتی، آیت اللہ ہے، گرینڈ آیت اللہ ہے، اس کے بعد مجتہد ہے، مجتہد کے نیچے. پھر انہوں نے، آپ سوچیں کہ انہوں نے اس کے آنے کے بعد کیسے ان کو علیحدہ کیا، بنی صدر کو اور پاک. ایک رات میں 51,000 لوگوں کو پھانسیاں دیں، لیکن کیوں نہیں بولا کوئی ایران میں؟ اب مجھے بتائیے کہ ایسے خط علاقے کے اندر امریکہ یا کوئی اور ملک سوچتا ہے یا سعودی عرب سوچتا ہے کہ وہاں رجیم چینج کرے گا؟ اتنی خوفناک قسم کی وہ اسے کہتے ہیں. اور پھر فالنگ، شیعہ فالنگ، پھر ایرانی مزاج پیچھے سے کہ ہم ایرانی ہیں، ہم تو تہس نہس کر دیں گے. یہ سارا کچھ غرور، مذہب، قومیت، سب کچھ اکٹھی ملی ہوئی ہو، ایسی قوم تو کمال کر دیتی. دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا نا شروع میں، آپ کے سوال کے آغاز میں، ایرانی انقلاب کے 5-6 عناصر تھے. سب سے بڑا مدرسہ تھا، اس کے بعد تودے پارٹی جو کہ کمیونسٹ پارٹی تھی اور ایشیا کی بڑی کمیونسٹ پارٹی میں سے تھی، انڈین کمیونسٹ پارٹی، ٹھیک ہے. اس کے بعد MKO، مجاہدین خلق آرگنائزیشن، جو مریم رجوی جس کو ابھی بھی چلا رہی ہے، رجوی شہید کی بیوی جو وہ قتل ہو گئے تھے یا گم ہو گئے تھے. اس کے بعد مسعود رجوی کی بیوی. اس کے بعد تھے نیشنلسٹ. آج مدرسے میں بھی 2 طبقے تھے، ایک آیت اللہ منتظری کا تھا اور طالقانی کا تھا، جو کہ ولایت فقیہ کے حامی نہیں تھے. زیادہ بڑی جدوجہد اس طبقے کی تھی، ٹھیک، جنہوں نے ولایت فقیہ کی مخالفت کی. وہ سمجھتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے. لیکن جب انقلاب تیار ہو گیا تو امام خمینی جو تھے عراق میں تھے پہلے، پھر پیرس میں چلے گئے، ان کی خوب پروجیکشن ہوئی، پھر وہ جہاز سے اترے تو قیادت خمینی صاحب کی قربانی بھی تھی نا، بیٹا ان کا شہید ہوا تھا، پھر خود بھاگ کے بڑے آیت اللہ تھے، اور اس کو بنانے میں شاہ ایران کا بڑا ہاتھ تھا. شاہ ایران روز ان کے خلاف تقریر کرتا، آپ سارا کچھ جانتے. پھر وہ روز تقریر، شاہ ایران لوگ کہتے تھے یہ ہندی ہے تو یہ کشمیر سے ہے تو ایرانی ہی نہیں ہے. تو پھر وہ تحریک جو امام خمینی ان ساروں نے مل کے کی، اس کے بعد آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، آپ جانتے ہیں. اور اینڈ میں پھر مدرسہ رہ گیا. مدرسے کے وہ لوگ جو مدرسے کے لوگ امام خمینی کے حامی تھے. لیکن اب جب جنگ ہوئی تو یہ سوال ویسٹ میں اٹھایا گیا ہے کہ رجیم چینج کیوں نہیں ہوئی. تو میرا ایرانی کچھ لوگوں سے رابطہ ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کے، اس میں کمیونسٹ بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں، میرا بھی ہے، MKO والے بھی ہیں اور اسلامی بھی ہیں. میرا خیال ایرانی قوم بحثیت مجموعی اس جنگ کے خلاف تھی اور ہے ابھی بھی. اور اس جنگ کو وہ کہتے ہیں ہم رجیم چینج کر لیں گے خود جب کرنا ہوگا. وہ ہمارے طرح عمران خان کی طرح امپیشنٹ لوگ نہیں ہیں. اگر عمران خان پیشنس رکھتا تو آج کہاں بات ہوتی. وہ لمبی جنگ کرنا جانتے ہیں، جو کہ ان کی لمبی تاریخ ہے، وہ تاریخ کا شعور رکھتے ہیں، لہذا موومنٹ چلانا جانتے ہیں. موومنٹ عمران خان کا مطلب پتہ کیا تھا؟ عمران خان کے موومنٹ چلانے کا شعور نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس ایک نوابزادہ نصر اللہ ہو تو یہ موومنٹ بھی چلا لے اور سسٹین بھی کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ جو تھا، میں آپ کو تحریکی آدمی، دیکھیں تحریک کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک اسلام آباد پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ پورے ملک ٹیمپو بناتے ہیں. جیسے بنگلہ دیش میں موومنٹ ہوتی دنیا میں. یہ ترکی میں ایسے مزاحمت ہو رہی ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کہتی ہے نہیں اب ہم اتنا مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے. تو ایران کے اندر میں ہر رجیم چینج کی جو خواہش اور خواب تھا وہ نتن یاہو کا زیادہ تھا. امریکی زیادہ جانتے ہیں، اور امریکی جتنا جانتے ہیں اس ریجن کو، آپ اس کو بہت جانتے ہیں، مڈل ایسٹ کو، ساؤتھ ایشیا کو، وہ سارے یہ جو تھرو برٹش جانتے ہیں، ولی نصر وغیرہ. ہاں برٹش اینڈ فرینچ دونوں. تو وہ اس خطے کو جتنا جانتے ہیں وہ برٹش ذرائع سے جانتے ہیں. امریکنز کی اپنی بھی معلومات جو ہے ایسے ہی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مطلب جب بینظیر بھٹو آتی ہیں پاکستان NRO کرتی ہیں تو وہ برٹش ہائی کمشنر جو سا تھا وہ ڈیل کرواتا ہے. تو افغانستان میں بھی یہی ہے، افغانستان میں بھی یہ نا ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، جہاں برٹش امپائر رہی ہے. تو میرا خیال ان کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوگا اگر رجیم چینج ہوتا تو ایران امریکہ کے ہاتھوں سے زیادہ ہاتھ سے نکل جاتا. بالکل ٹھیک. یہ میں بڑا الٹی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایسا رجیم چینج ہونا تھا، پھر امریکہ کے ہاتھ ایران نے نہیں، کیونکہ ایرانین نیشنلزم جو ہے نا وہ بڑی خوفناک. اب ایک جملہ جب صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم جو آیت اللہ خامنائی ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں لیکن ہم ماریں گے نہیں، یعنی کہ مارنے کا اختیار اب ہمارے پاس ہے، اور انہوں نے کیوں نہیں مارا. تو یہ جو ورلڈ پاورز ہوتی ہیں یہ کوئی محلے کی طاقتیں نہیں ہوتی ہیں، بڑی لمبا سوچتی ہیں. امریکی کم دور سوچتے ہیں، برٹش اس سے زیادہ دور سوچتے ہیں، اسرائیلی دور نہیں سوچتے. اس دفعہ اسرائیلیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ساری اسٹریٹجی جو بنائی پوری جنگ کی، پچھلے 3 سال میں انہوں نے پوری حصار توڑی ہے اپنے خلاف، وہ اس کی فتح ہے.
اس میں دو چیزیں ہیں. میں آپ کو 3 سال سے زیادہ لگتا ہے. دیکھیں 2003 میں عراق میں داخل ہوئے اور عراق میں ود دا ہیلپ آف ایران داخل ہوئے. وہاں جا کے انہوں نے صدام حسین میجر طاقت کو ختم کر. کابل میں بھی احمد شاہ مسعود کے ذریعے احمد شاہ کے شاہ مسعود اور سارے ان کے 3 یہ تضاد دیکھے نا. جی اچھا وہاں بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کو سیسی کو لائے اور مصر کو وہ جو افغان المسلمین اٹھ رہی تھی اور جو پوری کی پوری وہ 65% وہ ختم کر. پھر اس کے بعد انہوں نے شام کے اندر لڑائی ایسی کی کہ شام اس قابل نہیں رہ گئے. آخری حربہ تھا ان کا حزب اللہ. لیبنان کو ایک آپ سے زیادہ کوئی آپ لیبنان والوں کے دماد ہیں کہ لیبنان جیسے ملک کو انہوں نے کوڑیوں کا محتاج کیا ہے. بالکل ایسے کیا. یعنی اتنا پیارا ملک تھا کہ اب حالت یہ تھی کہ یہ سڑک اگر سنی کی ہے تو ایک شیعہ کی ہے. سنی ادھر نہیں جا سکتا تھا, شیعہ ادھر نہیں آ سکتا تھا, عیسائی ادھر نہیں جاتا, ادھر نہیں. یہ حالت ہے. اور کتنے آرام سے مار لیا انہوں نے 3-4 لیڈر. تو رجیم یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایران میں فیل کیوں ہو گیا, یہ اصل سوال ہے. اسرائیل ایران میں اسرائیل پورا فیل نہیں ہوا. اس نے انٹیلیجنس ڈینٹ ڈالا. ہاں اس نے بریچ کیا ہے انٹیلیجنس سسٹم کو. اور 2015 سے میں نے جو پڑھا ہے, پچھلے 7-8 سال 3 سال سے بہت پڑھ رہا ہوں, 2015 میں انہوں نے اس جنگ کی میرا خیال پلاننگ شروع کی ہے. جب پہلا سائنٹسٹ مارا ہے انہوں نے, جی وہ صحرا کے اندر وہ گن بھی اسرائیل سے آئی تھی, وہ کیمرہ لگا تھا, اس کیمرے سے اڑا دیا اور اس کے بعد اس کو اڑا دیا. اس کے بعد انہوں نے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بریچ کیا ہے. کس کا؟ سیریا کا بھی, اور خصوصاً ایران اور حزب اللہ کا. تو وہ جو بریچ کیا ہے وہ پولیٹیکلی بھی اس کو بریچ کیا ہوا ہے. اور اس میں شاہ ایران کا پتر جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہیرو بن کے آؤں گا. میرا خیال اسرائیل کی پوری فتح بھی نہیں ہوئی, شکست بھی نہیں ہوئی. ایران کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ, اور نجاتی نے خود کہا تھا جب ہانیہ شہید ہوا تہران میں اور خود ایران کا صدر مارا گیا, وہ اس پر چپ کر گئے. جی وہ اردبیل کے علاقے میں, جی ہاں وہ خود مارا گیا اور اس پر چپ کر گئے. وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہی ہے. تو وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل ہے. تو ایران کی جو انٹیلیجنس کے اندر گھسے ہیں, اور چونکہ ایرانی نظام کے اندر, سماج کے اندر, ریاست کے اندر جو مساعد ہے, CIA ہے, MI5 ہے, 6 ہے, MI6 ہے, یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسی گھسی ہیں. اور کہیں, اور یہ بڑے عرصے سے کام کرتی آ رہی تھی, ان کے نیٹ ورک وہاں موجود تھے. کئی دوست ممالک, ایون جو سویک تھی, اور کئی دوست ممالک بھی اس میں شامل ہیں. وہ جو نیٹ ورک انہوں نے توڑا ہے, اب ان کے پاس ایک کنجی ہے تھوڑی سی. اب یہاں سے دیکھیں وہ ری آرگنائز ایران ہو سکتا ہے. میں رجیم کی نہیں صرف بات کر رہا ہوں. تو ایران کبھی بھی امریکہ کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. میں نہیں سمجھتا ایران اسرائیل سے شکست کھا جائے گا. ایران کا خدا نہ خواستہ اگر اللہ کرتا کہ حزب اللہ کو شکست نہ ہوتی, تو میں آپ کو کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر داخل ہو جاتا پہلی دفعہ. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ 2 لاکھ شہید ہوتے ہیں, 5 لاکھ شہید ہوتے ہیں. حزب اللہ کی طاقت اس کی طاقت سے زیادہ ہے جو افرادی ہے آج بھی. اس لیے کہ وہ اس کے لوگ جو ہیں نا, اسی لیے سیریا میں بھی ہیں, اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کیا, اور اردن میں بھی ہیں, ہر جگہ. تو وہ حصار توڑی ہے انہوں نے پہلے. پھر اس کے بعد ایک شخص کو لائے پہلے جو پگ باندھتا تھا, پھر اس دن سوٹ بھی اس نے, میں نے وہ انٹرویو 7 منٹ کا دیکھا ہے جولانی کا, جہاں سے وہ احمد شرح بنا پرانا. اور احمد شرح کا باپ جو ہے, میں ادلب میں اس سے ملا ہوں, اور احمد شرح کا باپ اس وقت وہ اچانک القاعدہ چھوڑ کے نہیں ادھر آیا ہوا. اور احمد شرح کا باپ جو ہے یہ باس پارٹی میں رہا. ہاں جی, اچھا یہ لیفٹ کی فیملی, جی صدام حسین کی پارٹی, اس کی پارٹی. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے سیریا میں, پہلے انہوں نے قبضہ کیا ہے, امریکیوں نے اپنے ذرائع سے اپنے بندے لائے ہیں, حزب اللہ کو توڑا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی کہاں بن رہی ہے؟ لیبنان میں امریکیوں کی. پہلے بھی عراق سے پہلے بھی تھی, جس کو انہوں نے اڑایا تھا, اور CIA کے ہیڈ کوارٹر. لہذا ایران ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور ایران کے پڑوسی بڑے اہم ہیں امریکیوں کے لیے. اچھا اب اس تناظر میں یہ تو بات آپ ایران ہم نے کر دیا. ایران کے اب یہ پاز آ گیا ہے. ایک پاز ہمارے ہاں بھی آیا ہوا ہے, جنگ کا. صحیح کہتا ہوں میں. اچھا پاز کس کو دیکھیں, یہ ہے ایران کا نقشہ. یہ دیکھیں, ایران عراق سے ہم داخل نہیں ہو سکتے, مشکل ہے, اس لیے کہ وہاں شیعہ پاپولیشن ہے اور کسی نہ کسی طرح ریزسٹنس مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اوپر سے وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے, آذربائیجان سے مخالفت. اگر نگورنو کاراباغ میں ایرانیوں کے خلاف صورت ہے. آرمینیا ایران کا دوست ہے. ترکمانستان پورا روس کے ساتھ ہے. افغانستان سے داخل نہیں ہوتے, رہ جانتے ہم پاکستان.
اب کیا پاکستان جو ہے ایک اور یو ٹرن لے سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان ایک زمانے میں ہمارے ہاں بڑے اچھا ہوتا ہے، ایک دم دشمن بنا لیتے ہیں، ایک دم دوست بنا لیتے ہیں۔ ابھی جناب کیا بات ہے، افغانستان بھی ہماری اسٹریٹجک ڈیپ ہے، ابھی افغانستان تو گنڈے، افغانستان تو لٹیرے، افغانستان تو یہ 11 سال اسٹریٹجک ڈیپتھ، اتنا بڑا فلسفہ پیش کیا کہ کیا بات ہے، احمد شاہ ابدالی نہ ہوتا تو مرٹے چر کے تباہ برباد کر دیتے، اور اس کے بعد اگلے آیا کہ نہیں یہاں سارا فتنہ فساد کی جڑ یہی ہے، اور اب تو فتنۃ الخوارج بھی وہیں سے ہو گیا۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ انڈین جی کلبھوشن وہاں بیٹھتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہے، تیل آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آتا ہے، کبھی دوستی کبھی یہ اس وقت جو نازک وقت ہے پاکستان کے لیے، میرا خیال پاکستان اپنے موت کے پروانے پر سائن کرے گا دستخط کرے گا اگر ایسا ہو گیا۔ اگر ایران نے مداخلت کی، اگر ترکی جیسا ملک ایران میں مداخلت نہیں کرتا اور عراق میں نہیں کی، عراق نہیں کرتا جو ان کی حکومت ہے، پاکستان نے اگر یہ کھیل کھیلا تو یہ آگ کا کھیل ہوگا۔ یقیناً اس کو یہ کہا گیا ہوگا پاکستان کو کہ ہم بلوچ جو بغاوت ہے اس کو روکتے ہیں، چونکہ بلوچ بغاوت چین کے خلاف ہے نا، اصل میں تو یہ تو امریکیوں کی بغاوت ہے اور ہندوستانیوں کی بغاوت ہے جو انہوں نے پیدا کیا بلوچستان میں، اس کے لیے سی پیک کو روکنے کے سی پیک کو روکنے کے لیے، جس میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور پاکستان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم یہاں سے ہاتھ ہٹاتے ہیں۔ اگر پاکستان نے یہ کیا تو یہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ، گوجری صاحب اور میں اس ایک ملک اور کے ساتھ تاریخی ظلم فیکٹ ہوگا۔ آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اطالہ مینگل کی گورنمنٹ ختم کی، جی ہاں، وہاں آرمی آپریشن شروع ہوا، اور سلیگ ہیریسن نے رپورٹ جو کتاب اس کی لکھی ہے ان دا شیڈو آف افغانستان جو تھی، اس نے کہا ہم نے ایرانیوں کے کہنے پہ کی تھی، اور پھر بھٹو نے افہام اسیسنیٹ میں ایڈمٹ کیا کہ مجھے شاہ ایران نے کہا تھا ادھر بلوچ انسرجنسی شروع ہو رہی ہے اور سارے کمیونسٹ آپ جیسے جو ہیں وہ پیچھے میرے جیسے نہیں، جیسے چڑیا جیسے، اچھا وہ والے، اب وہ وہاں تھا جاتا تھا اس وقت وہ بندوق ٹائم سارے کمیونسٹ، تو وہاں پر اب پاکستان سے کمیونسٹ لڑنے گئے تھے وہ سارے کے سارے، پنجاب سے لڑنے گئے، نہیں تالپور کا بیٹا بھی گیا تھا، پنجاب سے بہت گئے، پنجاب سے ایک راشد رحمان گئے تھے، نجم سیٹھی گئے تھے، نام لے لیتے حکم سے چپنے۔ تو یہ موومنٹ ہم نے کی۔ اب ایک آج بھی بلوچوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ یاد اس کو کرتے ہیں، وہ 4 سال کی جو ہے اس کے اوپر، اگرچہ اس کے بعد بہت حد تک معاملہ ٹھیک ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچ ایریا جو وہاں کا ہے ایرانیوں کا، جہاں کل کو تھوڑی سی بمبنگ بھی ہوئی ہے کسی نہ کسی طور پہ، ایک رپورٹ، وہاں پر اگر ہمیں کہا گیا کہ تم ادھر سے انگلی کرو، دیکھیں ہم کیا کریں گے؟ اوریا صاحب، کئی باتیں نا اس ملک میں کیا دنیا میں نہیں کہی جا سکتی۔ پہلے میں آپ کو بلوچستان کی جو فرسٹ ہینڈ میں صورتحال 74 والی جانتا ہوں۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے ایک 15 صفحے کا کاغذ دکھایا کہ جب میں ڈاکٹر مبشر، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا انالیسز ہے، وہ ہمارے آج کے وزیر اعظم کی طرح نہیں تھے، میں نے بھٹو پڑھا لکھا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر یہ مداخلت ایرانی اور امریکی کروا رہے ہیں اور کمیونسٹ اس کا حصہ بنے ہیں پاکستان کے۔ یہ میں ڈاکٹر مبشر جھوٹ نہیں تھے بولتے، انہوں نے کہا کاش وہ ساری ان کی آرکائیو ڈاکٹر صاحب کی میرے قبضے میں آ جائیں، ایک شخص لگا ہوا ہے۔ یہ 15 صفحے کا انفارمیشن اینڈ انالیسز ہے کہ امریکیوں نے کیسے ایرانیوں کو آگے لگایا اور یہ بغاوت تیار کی۔ اور ہماری جو بغاوت تھی 74 والی، اس کا 2 واقعے بتاتا ہوں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی ریاستوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو یاد ہے عراقی سفارت خانے سے اسلحہ نکلا تھا، جی، اور آپ کو پتہ ہے میں اکبر بگٹی سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا آپ اکبر بگٹی سے انہوں نے موچی دروازے میں تقریر کروائی، تو میں نے نواب صاحب سے پوچھا نواب صاحب جی ادھر تقریر کی کیا تک تھی معاملہ؟ کہتے جب تک پنجابیوں کو نہ بتایا جائے کہ غدار کون ہے اس ملک میں، غدار نہیں کو بن سکتا۔ پھر کیا ہوا کہ جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس کے بڑے مطالبوں میں ایک یہ تھا، چونکہ اس میں این ڈی پی واپس کرو کہ حیدرآباد ملٹری آپریشن بند کرو، حیدرآباد ٹربیونل توڑو۔ اب میں بڑا اہم واقعہ سنانے لگا ہوں۔ نوابزادہ نصر اللہ اس میٹنگ میں ہوتے تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے۔ یہ نوابزادہ کا دوسرا تھا۔ 69 میں جب گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا اگرتلہ سازش کیس ختم کرو، شیخ مجیب کو رہا کرو۔ نہیں، لیکن یہاں واقعہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، جب وہ میٹنگ شروع ہونے والی تھی تو بابا سوشلزم، جن کے ساتھ میں نے 25-30 سال گزارے ہیں، جو سینئر منسٹر تھے، بالحاظ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو آرمی چیف ہے ضیاء الحق نقشوں کے ساتھ آ گیا، کہتا ہے
یہ حیدرآباد ٹریبیونل نہیں توڑنا 77 میں 77 میں مذاکرات میں اور فوج کی واپسی کا مطالبہ نہیں ماننا. تو نوابزادہ نے اعتراض کیا یہ کون ہوتا ہے ہمیں بریفنگ دینے والا مذاکرات میں. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے شیخ صاحب نے کہا ادھر سے, اور جب تختہ الٹ دیا اگلے دن حیدرآباد ٹریبیونل بھی ختم, عام معافی اور عام معافی بھی ہو گئی. یہ جو کانسپریسیز ہوتی ہیں میرا خیال بلوچستان میں امریکی مداخلت کرتے ہیں ایرانی بلوچستان میں, اور وہاں سنی کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہاں پر تحریک بلوچ نیشنلزم میں سنی فیکٹر ہے, اور یہاں پہ بلوچ نیشنلزم جو ہے وہ لبرل ہے. تو یہ امریکی چو مکھی کھیل کھیلتے ہیں, جیسے انہوں نے سربیا اور بوسنیا میں کھیلا کہ پہلے بوسنینز کا قتل عام ہونے دیا, پھر امریکہ آ گیا سربیا کو توڑ دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوگوسلاویا پہ جو انہوں نے کلسٹر بامبنگ کی ہے, جی میں نے اسی ذکر کیا, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اصل ٹارگٹ سربیا تھا. بوسنینز مسلم کی نسل کشی تھی کہ یہ تو بکریاں شکار کے لیے رکھی ہیں, شیر ان کو کھائے گا. جب سربینز کو انہوں نے چانس دے دیا کہ آپ جینوسائیڈ کریں, پھر نیٹو نے پہلا حملہ کیا جنگ عظیم کے بعد پہلا, اور ان کو راتوں رات غریب کر دیا اس قوم کو. اور آج بھی میں سربیا جاتا ہوں, میرا ایک اگلا سبجیکٹ آج کل بلکان میں سربیا ہے. سربیا کو اس کی وار مشینری تھی, پوٹینشیل ملک تھا یورپ میں, اور جہاں پہ ایک سوشل ڈیموکریٹک سسٹم چل سکتا تھا. انہوں نے سربیا توڑا. امریکہ نے بوسنینز کی حمایت نہیں تھی کی, امریکہ نے سربیا توڑنا تھا. اسی طرح آج بھی دونوں طرف جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ ایران میں ہوں یا پاکستان, امریکہ اس کو کرتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ کچھ دنوں میں پاکستان میں جو بلوچ دہشت گرد ہیں ان کے حملے کم ہو جائیں گے. چونکہ یہ, اچھا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, میں تو شواہد کا آدمی ہوں, یہ بلوچوں کے کچھ دفاتر یروشلم میں بھی ہیں, تل ابیب میں بھی ہیں. اچھا, ہاں, یہ میں ایسے بات نہیں کرتا. بلوچ لبریشن والے مجھے نہیں پتا کون سے والے ہیں, اچھا, لیکن بلوچوں کے ہیں. یہ بڑی اہم بات, میں ایسے ذمہ دار آدمی ہوں, بہت بڑی بات. تو وہ کیوں ہیں؟ اب وہ تھوڑا سا ہاتھ وہاں سے کھینچیں گے, تھوڑا سا ہاتھ ادھر کر دیں گے. اچھا, اب جس طرح افغانستان میں کئی لوگ نا ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے ہیں افغان پالیسی کا بانی تھا. جی, وہ دونوں آئے تھے نا, یہ جو باغی ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں, یہ نصیر اللہ بابر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے لیبیا کے سفیر نے بلایا اور اس نے کہا ہم اسلحہ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو افغانستان میں لڑیں گے. تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے, قذافی میرا دوست ہے, لیکن میرے ملک کا فیصلہ میں کروں گا. اگر گلبدین یہاں رہتا ہے تو اس کا فیصلہ میری ریاست اور میری حکومت نے کرنا ہے, وہ امریکی یا لیبین نہیں کریں گے. برہان ربانی اور دونوں آئے تھے, ہاں, وہاں رہتے تھے. تو اب آپ دیکھیں گے جو میں نے بات کی ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی بلوچستان میں ٹائم پٹاس کم ہوگی, ایرانی بلوچستان میں زیادہ ہو جائیں گی. تو مداخلت کا پہلا طریقہ جو ہوتا ہے جنگوں میں وہ قوم پرست تحریک, ہاں, وہ مذہبی قوم پرست تحریک ہے. جند اللہ اس کی علیحدگی کی تحریک, جی, جو ریکی میں زمانے میں ہوتا تھا. ہاں, وہ آپ جانتے ہیں, اور وہ روٹ دنیا کا سب سے موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا, بہت موٹا تھا. نارکوٹکس کا سب سے بڑا روٹ بھی ہے. جی, وہ گن شپ تیاروں کے ساتھ چلتے ہیں اس کے حفاظت. جی, 90 کی گاڑیاں ہوتی ہیں, 90-95 کا قافلہ ہوتا ہے, براپچا سے انٹر ہوتا ہے. میں جا رہا تھا, میری گاڑی ڈرائیور نے روک دی دور, کہتے سر وہ ان کا قافلہ جا رہا ہے, انٹرنیشنل روٹ ہے, اور اینٹی ایئر کرافٹ گن لگی. اور ڈرگس کو عالمی طاقتیں چلاتی ہیں, وہ چھوٹے نہیں. ایران کو کیا کرنا چاہتے ہیں لانگ رن, ایران کو توڑنا چاہتے ہیں, رجیم چینج نہیں چاہتے. لیکن یہ بڑا سوال ہے, یہ وہاں بھی چاہتے تھے, عراق میں نہیں توڑ نہیں سکیں گے. یہی میں کہتا ہوں, جیسے وہ رجیم بھی چینج, دیکھیں نا آج عراق ایران امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے کئی جگہوں پہ, اتنے کمزور ہونے کے باوجود. امریکیوں کے ہاتھ سے دنیا نکل بھی رہی ہے, یونی پولر ورلڈ ویسے نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم یوکرین میں یوں روس کو گرا دیں گے, روس نے اڑا کے رکھ دیا ہے, اور پورا یورپ جو ہے وہاں پر ایک عجیب, دیکھیں ایک ہوتا ہے ملیٹریلی کیا رزلٹس نکلتے ہیں, پولیٹیکل. یورپ کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے عوام کا اور پولیٹیکل پارٹی, وہاں کی جو جرمنی کی رائٹ ونگ پارٹی ہو, ایون ان کی لیڈرشپ میں بھی, ہاں وہ لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں, پارٹی جو رائٹ ونگ کی پارٹی آئی ہے, ایک فیشسٹ پارٹی کہہ لیں, وہ اینٹی امریکہ ہے, کہتے ہیں روس سے دوستی چاہتے ہیں. سینکشن آپ روس پہ لگاتے ہیں, گیس ہماری بند ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ $2 بلین کا انہوں نے بنائی تھی پائپ لائن, امریکہ نے اڑا دی. اب یہ جو امریکہ پلان کرتا ہے, یہ اصل میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بالکل ایک بے قابو ہوا ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اور ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں.
جیسے اس نے حزب اللہ کو سمجھا ختم ہوگی، کیا حزب اللہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں کیا اس کے وارئر ختم؟ لیڈرشپ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایران کے جو وارئر ایسٹس ہیں، جو زمینی وارئر آج بھی موجود ہیں، اس کا نیٹ ورک ٹوٹا ہے۔ وہ جی بالکل حزب اللہ موجود ہے، حوثی موجود ہیں، سیریا میں افغان موجود ہیں، سیریا میں موجود ہیں، افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ سارے اس کے وہ واقعی ایسٹ ہیں جو پولیٹیکلی 17 اس کی پراکسیز ہیں اس پورے علاقے، بالکل ایسی ہے، اور ایران کی پراکسیز ہیں، اور وہ خاص طور پہ شیعہ مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہیں، مقدسات کے تحفظ کے حساب سے ایرانی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایران جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے ایز اے گورنمنٹ ایک اپوزیشن آف مسلمس کی، مسلم سیکٹ میں ایک کمزور سیکٹ 15% 20% سیکٹ ہے، ان کے لیے سب سے بڑی سلیس کی جگہ وہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں سب کو، وہ شروع سے یزید کے زمانے سے اپوزیشن چلی آ رہی ہے نا۔ دیکھیں ایران، دیکھیں چیزیں نا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی چیزیں۔ مڈل ایسٹ کا جو امریکیوں نے بہت ظلم کیا ہے وہ ہے عرب پرائڈ کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے عربوں کی اسلامسٹ، سیکولر، کمیونسٹ، نیشنل لیڈرشپ مار دی، تیل کی بنا دیا نا، جتنا زیادہ تیل اتنا چھوٹا ملک۔ اس کے بعد دو ممالک کی انٹرفیرنس ہو گئی، ایک ترکوں کی، میں ترکی نہیں کہتا، ترکوں کی، ایک ایرانیوں کی۔ اب مڈل ایسٹ میں دو ان کے جو محافظ ہیں مختلف عربوں کے، کہیں ترکی نظر آتا ہے محافظ، کہیں ایران، قطر اور سعودی عرب، اور اس طرح کی صورت ہے۔ آپ دیکھ لینا لیبنان میں، آدھے لیبنان میں اردوان کی تصویریں لگتی ہیں، آدھے میں جو سی ہیں وہ آیت اللہ جو سے خامنائی کی تصویریں لگتی ہیں، اور اسی طرح باقی عرب ممالک میں بھی۔ تو امریکہ کے ہاتھ سے دنیا نکل رہی ہے، مڈل ایسٹ بھی نکل رہا ہے، ساؤتھ ایشیا بھی نکل رہا ہے، اور میرا خیال پاکستان کو ایک وائز کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ مداخلتوں، یہ ایک اہم بات ہے میرے خیال ہے، بات ہے بڑی زبردست کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس نے پریزیڈنٹ جی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی، پہلے برطانیہ تھا، اس کے بغیر بھی دنیا چلتی رہی، پھر امریکہ آیا، امریکہ کے بغیر بھی دنیا چلتی رہے گی، اور دنیا چلتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ چائنا کا ایک زمانے میں بڑا خمار تھا، بھٹو سے پہلے بھی موزتوں کا بیج لگتا تھا، لوگ لگاتے تھے، اور گوزی شوزیان اس کا میگزین ہوتا تھا، وہ جہاں تقسیم ہوتا تھا، موزتوں کی لال کتاب ہوتی تھی، میرے پاس ابھی بھی پڑھی ہیں، پڑھی، چھوٹے، تو ہم سمجھتے تھے ہم چین کی طرح کا انقلاب لے کے آئیں گے، کیونکہ روس کو ہم اس طرح کا چیز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ حصہ ہے۔ پھر چین جو ہے وہ مکمل طور پہ، جیسے سارے کمیونسٹ تھے انہوں نے امریکہ کے آگے سجدہ کر لیا، جو روسی کمیونسٹ، جو روسی یہ بڑا پاکستان کے اندر دو کمیونسٹ، ہمارا دوست عمر اصغر، وہ ایران لڑنے گیا تھا، عمر اصغر خان کا بیٹا، ہاں میرے دوست، اس کے ساتھ ایک دوست آپ کو امیر زہاری، ایک دوست، ان کے ساتھ ایک ہوتی جنرل مٹھا کی بیٹی جمیمہ مٹھا، یہ بہت کروز ایرانیوں کو، بہت بڑی غصے میں آتی تھی وہ کہ وہ لڑنے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے بنی صدر وغیرہ کو آؤٹ کیا تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ مولوی جو ہیں یہ ان کو کبھی ساتھ ملا کر نہیں چلنا چاہیے، یہ ہمیشہ انقلاب خراب کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان، چین، پاکستان کی جو ریسنٹ فتح ہے اس کو چین کی مرہون محنت ہے، وہ چین کی فتح ہے، اصل چین کی، دنیا یہی کہتی ہے وہ فتح چین کی، فتح ٹیکنالوجی کی فتح ہے نا، ٹیکنالوجی، تو وہ ٹیکنالوجی چین کی تھی نا۔ دوسری چیز، آپ کا یہاں لڑائی ہے، اور فوج میں ایئر فورس کی فتح، ایئر فورس، پاکستانی ایئر فورس، آپ کے یہاں لڑائی ہے یہ زمین کی، آسمان کی لڑائی نہیں ہے، آپ کی لڑائی ہے کشمیر کی، ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی ہے بارڈر کی، آپ کی لڑائی ہے انڈیا کی، یہ آسمان کی فتح نہیں ہے۔ آسمان کی فتح جو ہے وہ امریکہ اپنی نہیں قائم کر سکا تو کوئی اور کیا کرے گا؟ 2 سال ہو گئے ہیں، اسرائیل جب مار مار کے حشر کر دیا غزہ کی، آسمان کی فتح نہیں ہے، 1 انچ اندر نہیں جا سکے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ اگر ہم پیورلی امریکہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ ظاہر بات ہے انڈیا جو ہے کہیں نہ کہیں تو کھڑا ہوگا۔ دیکھیں انڈیا بہت وائز چل رہا ہے، انڈیا ہمیشہ وائز، اقبال کا شعر ہے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو، پاکستان کو مشرق سے امرجنگ پاور کا ساتھ دینا چاہیے۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، اقبال کہتا ہے ہمالہ کے چشمے ابلنے، اور پڑوس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کیوں؟ ہم پہلے بھی کہتے ہیں چین اب ٹیرف کی لڑائی ہے اصل میں، ہاں، دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے معاشی حوالے سے، چین کے پاس اگلے 5-6 سال ہیں، اور چین مثلا اب ایک ٹرینڈ
چلا چکا ہے جس نے 3,500 کلومیٹر پر آور سفر کرنا ہے، 2,500 کلومیٹر اس نے تیار کر لیا. اسی طرح اس کا ایک چھوٹا سا طیارہ جس کے 6 طیاروں میں ایک رافیل آتا تھا وہ فارغ ہو گیا. اگر یہ پاکستان کے پاس جو چینی ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان ایک اچھا چیپ بھی ہے نا، چیپ بھی ہے، یعنی کہ 6 یہ ہوں تو ایک وہ آتا ہے. میں نے ایک وائس ایئر مارشل سے پوچھا پاکستان کو امریکہ کو گڈ بائی کہنا چاہیے، مکمل فرینڈلی گڈ بائی، فرینڈلی کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ٹریڈ کریں، سارا کچھ کریں. دیکھیں پاکستان کی فتح کیا ہے ملیٹریلی ابھی جو ہوئی ہے ٹیکنالوجی. پاکستان 95% جو وار مشینری ہے وہ چینیوں کی ہے. 85% پیسہ اسلحہ وہاں سے نہ فرانس کے ہیں، نہ برطانیہ، نہ امریکہ کے. یہ پاکستان کی خود مختاری ہے دفاع کی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا آپ کے ساتھ ریسرچ R&D شیئر کرتا ہے، امریکہ شیئر نہیں کرتا. جی دیکھیں پاکستان میں جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں کوئی امریکہ کی صنعت نہیں ہے. یا روس کی اسٹیل مل لگائی ہے یا کامرا ہے چینیوں کا. تو پاکستان بڑا غلطی کرے گا کہ پاکستان دنیا کا ایک خوشحال اور مضبوط ملک بن سکتا ہے. اور یہ جو ہندوستان، پاکستان اور چین کی لڑائی ہے نا، اس کو میں ایک جملے میں کہتا ہوں، ایک سیکرٹری خارجہ ایسے میرے ساتھ ٹی وی پہ تھے، وہ چاہوں گے یہ 2 تہذیبوں کی لڑائی ہے ہند چینی کی. پاکستان اس کا بینیفیشری ہے. پاکستان تو الگ تھا نا، نہ کبھی ہند کا حصہ رہا ہے نہ کبھی چین. تو پاکستان اس کا بینیفیشری ہے نا. پاکستان چین کے ساتھ ہے 49 سے. صحیح. تو اب کیا ضرورت پڑی ہے ہم 10,000 کلومیٹر دور کے یا میل جتنے وہ بنتا ہے ہم جا کے کریں. میں کہتا ہوں اس سے دوستی رکھیں، جیسے سویڈن کے ساتھ دوستی ہے رکھیں. پاکستان کے پاس وہ آئیڈیل وقت ہے کہ اس کا چین کے ساتھ اکنامکلی، ملیٹریلی اور پولیٹیکلی. آپ کو پتہ ہے چین نے پاکستان کی 3 جماعتوں کے 2 جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہماری طرف نہیں آنا. سنکیانگ میں 99 کا معاہدہ ہے. جماعت اسلامی اور جمعیت علماء قاضی حسین احمد گئے بھی تھے اور پولٹ بیورو میں تقریر بھی کی تھی. اور انہوں نے سالگرہ بھی منائی تھی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور سراج الحق صاحب نے، چینی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ. ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ امریکہ کے اس کے اندر بھی گئے ہوئے تھے. یہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں سنکیانگ کی علیحدگی کا اور چین میں مداخلت کا. یہ مجھے بتائیں، یہاں سے چل کافی لمبا ہو رہا ہے کہ یہ اوگر موومنٹ جو ہے یہ چائنیز کے اندر جو وہ چلا رہے ہیں سنکیانگ میں، یہ گلگت بلتستان میں نظر نہیں آتے. سب سے پہلے تو وہاں آنے چاہیے، یہ سیدھے ترکی پہنچ جاتے ہیں. یہ امریکی روٹ ہے. یہ جو روٹ ہے نا، بس میں ادھر میں نے دیکھا، میں وہ تم چین سے ادھر کدھر سے آ گئے. سارے ترکی اس لیے پہنچتے ہیں کہ ترک دنیا میں واحد ریاست ہے جو چینی سنکیانگ کی حمایتی ہے. پاکستان کے وہ لوگ جن کو ڈالر لگے ہوئے ہیں وہ آج کل ترکی پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح کوئی ہمارا کاروبار ڈالروں کا آنے کا جاری رہے. پاکستان کو ان جنگوں سے نکلنا چاہیے. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، پاکستان ایک دنیا کا خوبصورت ملک ہے. اگر یہ خوبصورت نہ ہوتا، میں اہم بات کر رہا ہوں، میں نہ رہتا یہاں، میں کم از کم نہ رہتا. آپ اپنے سسرال میں رہتے نہیں، میں 20 سال کی عمر میں سفر کرنے والوں میں سے ہوں. میرے زمانے میں کوئی سفر کرتا تھا، میں باہر پڑھتا لکھتا، ابھی بھی چلا جاؤں. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ان خوش نصیب یا خود مختار لوگوں میں آج رات کو فلائی کروں تو دوسرے دن چھوڑ سکتا ہوں ملک، سارا کچھ. کیوں؟ مجھے اپنی سرزمین سے پیار ہے. یہ کمال ملک ہے اور میں یہاں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. جتنی آزادی جہاں ہے پائے کھانے کے لیے کہیں اور نہیں ہے. آزادی بھی ہے. نہ جتنا میں بول سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے، نہ میں دبئی میں بول سکتا ہوں، نہ میں ترکی میں بول سکتا ہوں. نہیں، ایک اور بات اور ہے، نہ میں ایران میں بول سکتا ہوں. کمٹمنٹ بھی نہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کنٹریبیوشن ہوتی ہے سرزمین میں. میں اگر انٹلیکچوئل ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، تو میں اس جرمنی میں بیٹھے اس شخص کی طرح نہیں ہوں جو ولاگ وہاں بیٹھ کے بناتا ہے اور غصے بھی اس کی شکل ہوتی ہے. میں تلخیاں یہاں سفر کی بھی برداشت کرتا ہوں، ٹریفک کی بھی، موسم کی بھی، بجلی کی بھی. لیکن ایز اے انٹلیکچوئل میرا ہسٹوریکل لرننگ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن ایٹ یور اون لینڈ اینڈ ود پیپل اینڈ آئی لو مائی پیپل. یہ نہیں کہ صرف میرے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں. یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتاؤں، ہم پاکستانی اتنے شاندار لوگ ہیں. ابھی میں سڑک پہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا، میں کہوں گا بیٹا کیا حال ہے، اور پتر پہلے تو سوچے گا میں نے اس نے محبت سے بلایا. تو اس لیے پاکستان کو کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے. اور جو میں بات کر رہا تھا چین کی، آپ چین سے دوستی رکھیں، کشمیر آپ کی جھولی میں آ کے گرے گا. یہ بھی صحیح، یہ جملہ بڑا میں خاص بول رہا ہوں. بہت بڑا کشمیر آپ کی جھولی میں آ کے گرے گا. ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. بلکہ ابھی تو وہ چائنا کا ابھی جو معاملہ ہے وہ تو سہ چین پہ چائنا کہتا ہے، میں اس پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ سوچ. بہت بہت شکریہ گوئن صاحب، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. ناظرین، بات بہت خوبصورت ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کے دکھ، اس کے سکھ ہمیں عزیز ہیں. اس ملک میں ہم جس طرح گفتگو کر سکتے ہیں،
दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के नहीं कर सकते। और ये मेरा ذاتی तजर्बा है। वो जो लोग इस मुल्क से बाहर हैं और बाहर बैठ के समझते हैं कि हम इस मुल्क के साथ जो है हम वफ़ा कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है यकीनन कर रहे हैं, हमें किसी की वफ़ा पे शक नहीं है, लेकिन जो मज़ा यहाँ पर बैठ के सच बोलने का है कहीं और नहीं। एक शेर है सलीम कौसर का, और जो उन्होंने अहमद फराज के सामने कहा था जब वो मुल्क छोड़ के चले गए थे कि तुम्हें इन मौसमों की क्या ख़बर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।